بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ بہت پرانی بات ہے، بنگلہ دیش کے ایک گاؤں میں ایک ٹھگ رہتا تھا۔ اس کا نام زمن تھا۔ وہ خود کو بہت بڑا ٹھگ سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ سب کو ٹھگ سکتا ہے، مگر اسے کوئی نہیں ٹھگ سکتا۔ قریب کے ایک دوسرے گاؤں میں ایک دوسرا ٹھگ بھی رہتا تھا۔ اس کا نام نور تھا۔ وہ بھی خود کو بہت بڑا ٹھگ سمجھتا تھا۔ اسے آج تک کوئی دھوکہ نہیں دے سکا تھا۔ اس نے جب زمن کے بارے میں سنا تو طے کیا کہ وہ زمن کو نیچا ضرور دکھائے گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ زمن کے گاؤں چلا آیا اور اس کے گھر کے بالکل سامنے گھر میں آ کر رہنے لگا۔ زمن کو اس کی بھلا کیا خبر؟ اس نے سوچا نیا پڑوسی آیا ہے، ذرا اس کو بھی ٹھگ لیا جائے۔ ادھر دوسرا ٹھگ نور ایک دن اپنی گائے کے لیے بورے میں چارہ بھر کر لایا۔ بورا اپنے کاندھے پر لادے ہوئے جب وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو زمن کی نظر بورے پر پڑی۔ اس نے دل میں سوچا نامعلوم کتنی قیمتی چیز بورے میں ہے جو نور اسے یوں کاندھے پر لاد کر لایا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ بورا وہ نور سے ضرور حاصل کرے گا۔ اس نے جلدی سے ایک بورے میں بہت سا کوڑا کرکٹ اور گھاس پھوس بھر کر کاندھے پر لادا اور اپنے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر نور کا بھی من للچایا۔ زمن کے کاندھے پر اتنا بڑا بورا دیکھ کر اس نے سوچا کہ اس میں ضرور کوئی قیمتی چیز ہے، اسے میں ضرور حاصل کروں گا۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، دونوں میں سلام دعا ہوئی۔ پھر زمن نے پوچھا یہ تمہارے بورے میں کیا چیز ہے؟ نور نے جھٹ سے بول دیا گرم مسالہ۔ اب نور کی باری تھی، اس نے بھی سوال کیا اور تمہارے بورے میں کیا ہے؟ زمن نے بھی جھوٹ بولا چاول ہیں۔ نور کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور وہ بولا زمن بھائی، میرا بھائی جو مر چکا ہے بالکل تمہاری شکل کا تھا، آج سے میں تم کو اپنا بھائی سمجھوں گا۔ زمن نے کہا ہمارے بزرگ جب کسی کو اپنا بھائی بناتے تھے تو اپنی پگڑیاں بدل لیتے تھے، آؤ ہم دونوں بھائی آپس میں اپنے بورے بدل لیں۔ دونوں نے اپنے بورے آپس میں بدل لیے۔ زمن خوش تھا کہ اس نے نور کو کوڑا اور گھاس دے کر گرم مسالہ لے لیا۔ ادھر نور بھی خوشی میں مگن کہ اس نے گائے کا چارہ دے کر زمن سے چاول کا بورا ٹھگ لیا۔ مگر گھر کے اندر جا کر جب انہوں نے بورے کھولے تو پتہ چلا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو ٹھگا مگر خود بھی ٹھگے گئے۔ دوسرے دن زمن نے پھر ایک ترکیب سوچی۔ اس نے چولہا جلا کر ایک بڑی سی پتیلی میں پانی بھر کر چڑھا دیا اور گھر کے دروازے کھول دیے تاکہ نور اپنے گھر سے پتیلی کو دیکھ لے۔ نور نے زمن کے چولہے پر جب اتنی بڑی پتیلی چڑھی دیکھی تو اس کے منہ میں پانی بھرا۔ اس نے اپنے گھر سے آواز لگائی زمن بھائی کیا پکا رہے ہو آج؟ زمن نے جواب دیا تم نے جو گرم مسالے کا بورا دیا تھا اسے بیچ کر مچھلی خریدی، وہی پکا رہا ہوں۔ نور بولا زمن بھائی تم نے جو چاول کا بورا مجھے دیا تھا اس میں سے کچھ چاول بیچ کر میں نے بھی مچھلی خریدی ہے، مگر میرا ایندھن ختم ہو گیا ہے، میری مچھلی بھی اپنی مچھلی کے ساتھ پکا لو، دونوں آدھی آدھی کھا لیں گے۔ زمن بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا کہ مچھلی مفت میں مل رہی ہے، نور کو کیا پتا کہ میرے پاس مچھلی وچھلی کچھ نہیں، پتیلی میں تو خالی پانی ابل رہا ہے۔ اس نے جواب دیا نور بھائی اپنی مچھلی لا کر میری پتیلی میں ڈال دو۔ نور نے ایک خالی تھیلا اس طرح ہاتھ میں اٹھایا جیسے اس میں بہت سی مچھلی بھری ہو۔ پھر وہ زمن کے چولہے کے قریب آیا اور چھت کی طرف دیکھ کر بولا وہ دیکھو تمہاری چھت میں جو سوراخ ہے، بارش ہونے والی ہے، کہیں پانی نہ ٹپکے اور آگ نہ بجھ جائے۔ زمن نے جیسے ہی دیکھنے کے لیے اپنی نظر چھت کی طرف اٹھائی، نور نے جھٹ سے اپنا تھیلا پتیلی میں الٹ دیا اور اس طرح جھٹکنے لگا جیسے ساری مچھلیاں پتیلی میں ڈال رہا ہو۔ آگ تو تیز جل رہی تھی، پانی خود پکنے لگا۔ دونوں اپنی جگہ خوش تھے کہ مفت میں مچھلی کھانے کو ملے گی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں اپنی اپنی پلیٹیں لے کر بیٹھ گئے، مگر جب پتیلی کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھا تو وہاں ابلتے ہوئے پانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ شرمندہ ہوئے اور ہنسے بھی کہ وہ ایک دوسرے کو ٹھگنے چلے تھے، خود بھی ٹھگے گئے۔ لیکن اب ان کو سمجھ میں ایک بات آ گئی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو ٹھگ نہیں سکتے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ٹھگنے کی بجائے دوسرے لوگوں کو ٹھگیں گے۔ کچھ دن بعد انہیں پتہ چلا کہ قریب کے گاؤں میں ایک امیر آدمی مر گیا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی ساری دولت اس کے پڑوسی ہڑپ کر لینا چاہتے ہیں۔ دونوں ٹھگ فوراً وہاں پہنچ گئے۔ پہلے وہ امیر آدمی کی قبر پر گئے۔ قبر کے سرہانے پر برگد کا ایک بہت پرانا پیڑ تھا۔ نور اس درخت پر چڑھ کر اس کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا اور زمن امیر آدمی کے گھر پہنچا اور رو رو کر کہنے لگا ہائے میرے ابا، تم مجھے اکیلا کیوں چھوڑ گئے؟ پڑوسی بڑے حیران ہوئے اور بولے
ہم نے تو تمہیں کبھی اس آدمی کے گھر نہیں دیکھا، تم اس آدمی کے بیٹے کس طرح ہو سکتے ہو؟ ارے بھائی، اس کی تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی۔ زمن اور زور زور سے رونے لگا اور بولا، بھائیو، میں مصیبت کا مارا اس امیر آدمی کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے ڈاکو اٹھا کر لے گئے تھے، آج میں ان سے بھاگ کر آزاد ہو کر آیا ہوں، تو اپنے باپ کی موت کی خبر ملی، میرے باپ کی ساری دولت مجھے دے دو، میں ہی اس کا حقدار ہوں۔ جب اس پر بھی پڑوسیوں کو زمن کی باتوں کا یقین نہ آیا تو اس نے کہا، بھائیو، تم میرے بابا کی قبر پر چلو، وہاں ان کی روح میرے غم میں ضرور بھٹک رہی ہوگی، تم اس روح سے پوچھ لینا۔ سارے پڑوسی قبر کے پاس گئے۔ نور برگد کے درخت پر چھپا بیٹھا تھا۔ وہ آواز بدل کر بولا، اے لوگو، تم میرے پیارے بیٹے کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ آج 25 برس بعد یہ ڈاکوؤں کی قید سے آزاد ہو کر آیا ہے، میری ساری دولت کا حقدار یہی ہے۔ پڑوسی مان گئے، وہ یہی سمجھے کہ یہ روح کی آواز ہے۔ انہوں نے امیر آدمی کا سارا سونا چاندی اور زیورات زمن کے حوالے کر دیے۔ اتنی دولت پا کر اس کے دل میں بے ایمانی آ گئی۔ اس نے سوچا کہ رات سے پہلے تو نور درخت سے اترے گا نہیں، میں اس سے پہلے یہ دولت لے کر بھاگ جاؤں اور اکیلا ہی اس کا مالک بن جاؤں۔ اس نے سارے بورے اور زیور بیل گاڑی پر لادے اور چل دیا۔ جب وہ اس برگد کے درخت سے تھوڑی دور پر ایک پگ ڈنڈی سے گزر رہا تھا تو نور نے اسے دیکھ لیا اور بھانپ گیا۔ وہ فوراً نیچے اتر آیا، بازار سے ایک جوڑا جوتوں کا خریدا۔ یہ جوتے بہت چمکدار تھے، ان پر سنہری کام بنا ہوا تھا جو دھوپ میں خوب چمکتے تھے۔ نور نے ایک جوتا اس پگ ڈنڈی پر ڈال دیا جس پر سے زمن کی بیل گاڑی تھوڑی دیر پہلے گزری تھی۔ پھر جاڑیوں میں چھپتا چھپاتا وہ بیل گاڑی سے آگے پہنچ گیا۔ یہاں دوسرا جوتا اس نے اس راستے پر ڈال دیا جس پر سے ابھی بیل گاڑی گزرنے والی تھی اور خود ایک درخت پر چڑھ کر چھپ گیا۔ نور کی ترکیب کارگر ہوئی۔ زمن کی بیل گاڑی جب اس راستے پر آئی تو اسے ایک چمکدار جوتا پڑا ہوا راستے میں نظر آیا۔ اس نے سوچا، یہ تو بادشاہ کا جوتا معلوم ہوتا ہے۔ وہ بیل گاڑی سے اترا اور جوتا اٹھا لیا۔ اب اس کو دوسرے جوتے کی تلاش ہوئی۔ لالچ میں عقل بھی کام کرنا چھوڑ گئی۔ جب آس پاس دوسرا جوتا نہ ملا تو اس نے بیلوں کو درخت سے باندھا اور خود جوتا ڈھونڈنے چلا گیا۔ جیسا ہی زمن گیا، نور درخت سے اترا اور بیل گاڑی ہانک کر اپنے گھر لے آیا۔ زمن ڈھونڈتا ڈھونڈتا ادھر آ پہنچا۔ اس کو دوسرا جوتا تو راستے میں پیچھے پڑا ہوا مل گیا، مگر ادھر اس کی بیل گاڑی اور تمام دولت غائب ہو چکی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کام چلاک نور کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وہ سیدھا نور کے گھر پہنچا اور نور سے بولا، دیکھو، ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ٹھگیں گے نہیں، اس لیے آدھی دولت مجھے دے دو۔ نور نے جواب دیا، اس وقت تو شام ہو گئی ہے، کل صبح آ کر بٹوارا کر لینا۔ زمن چلا گیا تو اس کے جاتے ہی نور نے اپنی بیوی سے کہا کہ کل جب زمن آئے تو کہہ دینا کہ نور اچانک رات کو مر گیا ہے اور مرنے سے پہلے اس نے دولت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ دوسرے دن جب زمن آیا تو نور چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ لیٹنے سے پہلے اس نے اپنے سنہری جوتے بھی پہن لیے کہ زمن کہیں نہ لے جائے۔ نور کی بیوی نے زمن کو رو رو کر بتایا کہ اس کا خامد کل رات اچانک مر گیا اور مرنے سے پہلے اس نے اپنی دولت کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ زمن نے نور کو چھو کر دیکھا تو اس میں سانس تھی۔ زمن نے کہا کہ نور ابھی زندہ معلوم ہوتا ہے، میں نور کو ایک بڑے حکیم کے پاس لے جاؤں گا جو دوسرے گاؤں میں رہتا ہے۔ نور ابھی مرا نہیں، اسے کوئی خطرناک بیماری ہو گئی ہے۔ نور کی بیوی نے اسے بہت روکا مگر زمن نہ مانا اور نور کو اپنے بیل پر لاد کر چل دیا۔ نور اب بھی خاموش رہا۔ وہ تو یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ راستے میں ایک جنگل آیا، اب رات ہو گئی تھی اور زمن نے نور کو ایک درخت کے تنے سے باندھ دیا کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے اور خود درخت پر چڑھ کر سو گیا۔ آدھی رات گزری تھی کہ کچھ ڈاکو ادھر سے گزرے۔ وہ کہیں سے بہت سا مال و دولت لوٹ کر لائے تھے۔ ان کی نظر جو اچانک نور پر پڑی تو اس کے جوتے دیکھ کر انہوں نے سوچا، یہ کوئی امیر آدمی ہے جسے کوئی یہاں باندھ کر گیا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار آگے بڑھا کہ نور کے جوتے اتار لے۔ اب تو نور سے برداشت نہ ہوا اور وہ چلا اٹھا، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، مجھے بچاؤ، بچاؤ۔ ڈاکو یہ دیکھ کر گھبرا گئے۔ ادھر نور کی چیخوں سے زمن سوتے ہوئے چونک پڑا اور گھبرا کر ڈاکوؤں پر آ گرا۔ اچانک ڈاکو ڈر کے مارے سر پر پیر رکھ کر بھاگے اور اپنی چوری کی ہوئی دولت بھی چھوڑ گئے۔ زمن اور نور دونوں وہ دولت لے کر گھر واپس آ گئے۔ ڈاکوؤں کی دولت پا کر وہ بڑے خوش تھے۔ نور نے کہا کہ اس طرح ہم کب تک زندگی گزاریں گے؟ زمن نے بھی اس کی بات کی تائید کی اور کہا، اب ہمیشہ اللہ سے مانگ کر کھائیں گے۔
دونوں یہ باتیں کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ پھر ڈاکوؤں کی چھوڑی ہوئی دولت اور امیر آدمی کی دولت، یہ سب انہوں نے غریبوں میں تقسیم کر دی اور خود محنت سے روزی کمانے لگے۔ اب انہوں نے دوسروں کو ٹھگنے سے توبہ کر لی تھی۔ انہوں نے عہد کر لیا کہ اب کسی کو نہیں ٹھگیں گے اور اپنی محنت کر کے حلال رزق کما کر کھائیں گے، تاکہ کل کو ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو کر ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن سکے۔